أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمدي المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات بر محمد وآلہ. عزیزان گرامی قدر، عشرہ نبیہ کا یہ سلسلہ الحمدللہ خیر و خوبی سے آگے بڑھ رہا ہے. آپ کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیت مجیدہ میں پروردگار عالم لوگوں کو اپنی بارگاہ کی طرف دعوت دے رہا ہے. اتنا مہربان پروردگار ہے کہ جس کی رحمت کے آگے، جس کے لطف کے آگے دنیا کی ساری چیزیں کم رنگ نظر آتی ہیں. کائنات کے اندر اگر کوئی چیز عظیم دکھتی ہے تو وہ لطف پروردگار ہے، رحمت پروردگار ہے. ہم گناہ کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھتے، وہ پروردگار عنایت کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھتا. بڑا کمال ہے اس کی قدرت، اس کی وسعت کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. خود مولا کائنات نہج البلاغہ میں اعلان کر رہا ہے، الذی، میرا پروردگار وہ ہے، میرا پروردگار وہ ہے، لا یدرکہ بعد الہمم، ہمتوں کی بلندیاں اس تک پہنچ نہیں سکتی ہے. ولا ینالہ غوث الفتن، اور نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہے. اتنا عظیم پروردگار ہے. اور پھر فرمایا لا یحصی نعماءہ العادون، عادون کہتے ہیں گننے والوں کو. شمارش کا بھی ایک علم ہے، اسٹیٹسٹکس جس کو کہتے ہیں. اس کے ماہرین بھی اگر بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے، مولا فرماتے ہیں لا یحصی نعماءہ العادون ولا یحصی نعماءہ العادون، گننے والے اس نعمت کو گن نہیں سکتے. ایسا کریم پروردگار ہے. خدا کے راستے میں انسان سجدہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، نیک عمل انجام دیتا ہے، محرم نامحرم کا تمیز رکھتا ہے، حجاب اسلامی کی رعایت کرتا ہے، قرآن کو فالو کرتا ہے، اسلام کو فالو کرتا ہے، اور پھر دنیاوی مفاد کی وجہ سے، دنیاوی وسوسوں کی وجہ سے
یا طمع دنیا کی وجہ سے یا حرص دنیا کہیں یا دنیاوی لالچ کہیں، اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، دور نکل جاتا ہے، اور خدا کتنی محبت سے اس کو بلاتا ہے اپنی طرف۔ جنم دینے والی ایک ماں کے دل میں بھی اتنی عطوفت نہیں ہوتی جتنی عطوفت رب کائنات کے پاس ہے ہمارے لیے۔ اس کی بارگاہ میں مخالفت کیا، بھاگا، دور نکل گیا، دنیا میں چلا گیا، دنیاوی مفادات میں ختم ہو چکا، مادہ پرستی اس کے وجود میں اتنی آ گئی کہ اس مادہ پرستی کے نتیجے میں یہ اللہ کی عبودیت کو چھوڑ رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کو ترک کر رہا ہے، اللہ کے حضور عبادت کو ترک کرتا ہے، نکل جاتا ہے، راستے سے بھٹک جاتا ہے، بہت دور نکل جاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میرے راستے سے ہٹ جائے، بہت دور نکل جائے، اور پھر پلٹ کے آئے تو اس کے لیے میرا دروازہ بند نہیں ہے، کھلا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی وہ پچھتائے، جب بھی وہ نادم ہو جائے، جب بھی پشیمان ہو جائے، جب بھی پچھتاوا آ جائے اس کے اندر، تو پلٹ کے آ جائے، میرا دروازہ کھلا ہے، میرا دروازہ بند نہیں ہے کسی کے لیے۔ یہ تو خدا سبحان ہے، یہ وہ خدا سبحان ہے جس کی قدرت واسعہ اور جس کی رحمت واسعہ کا ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس پروردگار نے، توجہ کیجئے گا، اس پروردگار نے جن شخصیتوں کو، جن ہستیوں کو ہماری ہدایت کے لیے معین فرمایا، جن ہستیوں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، انبیاء کی شکل میں ہو یا اولیاء اکرام کی شکل میں ہو، نبیوں کی شکل میں ہو یا اماموں کی شکل میں ہو، ان کے اندر بھی اتنی ظرفیت، اتنی پاکیزگی، اتنی طہارت رب کائنات نے رکھی کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تو اپنی جگہ، اللہ کی قدرت اپنی جگہ، مثال پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اللہ کی قدرت اپنی جگہ، رحمت پروردگار کی وسعت اپنی جگہ، قدرت خداوندی اپنی جگہ، لیکن جن لوگوں کو معین کیا ان کی ظرفیت بھی آپ دیکھتے جائیں، دروازے کتنا اپنے لوگوں کے لیے کھول کر رکھتے، کس حد تک کھول کر رکھتے۔ امام رضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ آپ کا روزہ مبارکہ مشہد مقدس میں ہے، بہت سو نے زیارت فرمائی ہے، جانتے ہیں صحن رضوی کو، آستان قدس رضوی کو بہتر جانتے ہیں۔ کائنات کے اندر اگر کسی امام کا، کسی معصوم کا روزہ اگر سجا ہوا ہے تو وہ خراسان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، کربلا بھی آپ دیکھ چکے ہیں، نجف بھی آپ ماشاءاللہ دیکھ چکے ہیں، شام بھی آپ تشریف لے جا چکے ہیں، بغداد و کاظمین کی زیارت بھی آپ نے فرمائی ہے، سامرا بھی آپ تشریف لے گئے ہیں، جنت البقیع کی کیفیت سے بھی آپ آشنا ہے۔ جہاں جہاں معصوم دفن ہے، سارے عتبات عالیات کی زیارت آپ نے فرمائی ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن جو کیفیت آستان قدس رضوی مشہد مقدس میں ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ صحن کی وسعتیں، روزے کی تعمیر، خوبصورتی، زواروں کے لیے سہولت، مومنین کے لیے سہولیات، ہاسپٹل کا انتظام، لائبریری کا انتظام، کتاب خانے کا انتظام، مدرسوں کا انتظام، یونیورسٹیز ہیں بڑی بڑی مولا کے نام پر۔ اس حرم مبارک کا، توجہ فرمائے گا، اس حرم مبارک کا مسئول، جسے ذمہ دار کہتے ہیں اور ہم اپنی زبان میں مکھی بولتے ہیں، حرم امام رضا کے اندر ایک مکھی، ایک آیت اللہ تھے۔ تھوڑی سی توجہ اگر آپ کی رہے تو بات 2-4 منٹ میں آپ تک پہنچ جائے گی۔ حرم امام رضا کے ایک مکھی تھے، ان کا نام تھا حضرت آیت اللہ شیخ بہائی، نام سنا ہے آپ نے، شیخ بہائی۔ اب جب بھی مشہد تشریف لے جائیں تو صحن آزادی ایک صحن ہے،
مولا کے روزے کے اندر جانے کے لیے، اس صحن آزادی سے جب ہم حرم مبارک میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہمارے بائیں طرف ایک رواق میں بالکل اسی امام بارگاہ کے برابر کا ایک رواق ہے، اور اس کے بیچ میں شیخ بہائی کی قبر ہے۔ ضرور فاتحہ پڑھ لیجئے گا، ضرور زیارت کیجئے گا، مستجاب الدعوت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کے روزے پر۔ بہت بڑے صاحب کرامت مجتہد ہیں۔ یہ حرم امام رضا کے مکھی تھے، متولی تھے۔ عربی میں اس کو متولی بولتے ہیں، ہم لوگ اسے مکھی بولتے ہیں، فارسی میں اس کو مسئول بولتے ہیں۔ شیخ بہائی کی ذمہ داری تھی، ایک دن شیخ بہائی نے کسی لکڑی کے دروازے بنانے والے استاد کو، کاریگر کو بلایا، جو لکڑی کا خوبصورت دروازہ بناتا ہے، بڑے بڑے دروازے بناتا ہے، حرم میں جتنے بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے اس کے بنائے ہوئے۔ اس نے بلایا، کہا آ جاؤ۔ وہ کارگر آ گیا، کہا قبلہ کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا ایک کام کرو، میں اصفہان جا رہا ہوں سفر پر 2 مہینے کے لیے، میرے واپس پلٹ کے آنے تک تم ایک دروازہ بنا کے رکھو، اور اس کا سائز یہ ہے، اتنا فٹ لمبا ہوگا، اتنا فٹ چوڑا ہوگا، اور لکڑی کی موٹائی اتنی ہوگی، اس کا ڈیزائن ایسا ہوگا، اس کی خوبصورتی ایسی ہوگی، اور اس طرح کا تم ایک بنا کے رکھ دو۔ تو تھوڑے سے بیانہ کے طور پر تھوڑے سے پیسے نکال کر شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ نے اس کاریگر کو دیے، کہا یہ پیسے رکھو اور تم دروازہ لکڑیاں خرید کے تم دروازے کی تیاری کرو، بنا لو۔ تو نے کہا ٹھیک ہے۔ شیخ بہائی سفر پر چلے گئے۔ یہ کاریگر پیسے جیب میں رکھ کر پلٹ کے آیا اپنے گھر، رات کو سویا، اور یہ ارادہ کر کے سویا کہ صبح اٹھوں گا میں مارکیٹ میں جا کر کے اور اسی سائز کی لکڑیاں خرید کر امام رضا کے حرم مبارک کے لیے میں دروازہ بنانے کی تیاری کروں گا۔ رات کو سو گیا۔ رات کو امام خواب میں آئے، اس کاریگر سے کہا خبردار، شیخ بہائی نے جو دروازہ بنانے کو کہا ہے، اگر یہ دروازہ تم نے بنایا میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ گھبرا کر نیند سے اٹھ گیا، کہا یہ کیسا ماجرا، پریشان ہو گیا، دن بھر پریشان رہا، اور پھر سویا۔ رات آ گئی، سو گیا، اور ارادہ کیا کہ صبح انشاءاللہ میرا خیال ہے، میرا وہم ہے، میرا گمان ہے، شاید میں نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہوگی، امام کیوں منع کریں۔ شیخ بہائی جیسے مجتہد فقیہ، اور ان کے کام پر مولا کبھی اعتراض نہیں کریں گے۔ سویا، رات کو پھر امام خواب میں نظر آئے، 3 مرتبہ 3 راتیں ارادہ کر کے سویا کہ صبح لکڑی خریدوں گا، تینوں مرتبہ امام خواب میں آئے، اور جب آخری مرتبہ امام خواب میں آئے تو امام کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ کہ تلوار دیکھ رہے ہو، اگر تم نے دروازہ بنایا تو تیرے دونوں ہاتھ کٹ جائیں گے، یاد رکھنا، اور دروازہ بنانا نہیں۔ تو کاریگر نے ارادہ بدل دیا، دروازہ نہیں بنایا، انتظار کیا، بیٹھا رہا۔ 2 مہینے کے بعد شیخ بہائی اصفہان، ہمدان، کاشان وغیرہ کا دورہ کر کے واپس مشہد پلٹ کر آئے۔ ذرائع بہت محدود تھے اس زمانے میں، کہیں کہیں پر گھوڑوں پہ جانا پڑتا تھا، کہیں کہیں پیدل جانا پڑتا تھا، سفر صعوبت کا سفر تھا، آج کل کے وسائل نہیں تھے اس دور میں۔ تو شیخ بہائی یہ سفر طے کر کے مکمل کر کے واپس پلٹ کے خراسان پہنچے، امام رضا کے روزے پر پہنچے، اس کاریگر کو بلایا، کہا جو دروازہ میں نے تمہیں بنانے کو کہا ہے وہ دروازہ بنا ہے یا نہیں بنا؟ تو کاریگر سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ شیخ بہائی نے سوال کو تکرار کیا، ریپیٹ کیا، کہا کہ میں نے جو دروازہ بنانے کو کہا تھا تم نے وہ دروازہ تیار کیا ہے یا تمہیں پیسوں کی اور ضرورت ہے؟ تو وہ صاحب کاریگر کہنے لگے کہ محترم میں نے دروازہ نہیں بنایا ہے۔ شیخ بہائی چونک گئے، کہا کیوں؟ میں نے تمہیں پیسے بھی دیے اور تم کو نقشہ بھی دیا، سائز بھی بتلا دیا کہ تم دروازہ تیار رکھو۔ تو وہ کاریگر کہنے لگے کہ مولا میں 3 مرتبہ ارادہ کر کے میں سویا ہوں، مولا مجھے خواب میں نظر آئے اور مولا نے بنانے سے منع کر دیا، اور آخری مرتبہ جب مولا مجھے خواب میں نظر آئے تو مولا کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور کہا اے کاریگر اگر تم نے دروازہ بنانے کی کوشش کی یا بنا ڈالا تو میں تیرے دونوں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ میں اپنے ارادے سے میں پھر گیا، میں نے دروازہ نہیں بنایا۔ تو شیخ بہائی سر ہلانے لگے۔ اب یہ کاریگر شیخ بہائی کے گھر سے نکل کے جا رہے تھے، مگر اس کے من میں خیال آیا کہ میں شیخ بہائی سے وجہ تو پوچھوں کہ یہ دروازہ کیا بنانا چاہ رہے تھے۔ تو شیخ بہائی سے پوچھا کہ محترم آپ یہ دروازہ کیوں بنانا چاہ رہے تھے؟ کہا اس میں ایک حکمت ہے، تم چلے جاؤ، تمہارا کام نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے بتا دیجئے، میں بھی سمجھ جاؤں کہ آخر امام کیوں منع کر رہے ہیں۔
اور آپ کیوں بنانے کا اصرار کر رہے ہیں؟ امام منع کرے اور آپ اصرار کریں، آپ کہے بناؤ، امام کہے نہ بناؤ، تو میں اس حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا تمہارا کام نہیں ہے، تم چلے جاؤ۔ پھر آخر میں یہ کاریگر امام کا واسطہ دے کر شیخ بھائی سے سوال کرتا ہے، جس امام کی آپ خدمت کر رہے ہیں اس کی عظمت کا واسطہ مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر، جیسے جملہ کہا شیخ بھائی چونک گئے۔ کہا اچھا تم جاننا چاہتے ہو؟ کہا بیٹھو۔ بٹھایا کہ حرم امام رضا کے بالکل باہر، جہاں سے سارے صحن ملتے ہیں، ایک دروازہ میں ایسا بنانا چاہ رہا ہوں جو اپنی ماں کی ناجائز اولاد ہے اس کے لیے دروازہ نہ کھلے۔ عالم دین کی حکمت تو دیکھیں، اتنا علم اس کے پاس ہے، اتنی حکمت اس کے پاس ہے، اتنا علم خدا نے اس کو دیا ہے کہ میں ایک ایسا دروازہ حرم کے باہر لگانا چاہتا ہوں کہ جو بھی ناجائز اولاد ہے ان کے لیے دروازہ نہ کھلے، یہ دروازہ صرف اور صرف حلال زادوں کے لیے کھل جائے۔ لیکن یقیناً امام نے منع کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام فرماتے کہ نہیں، ہماری بارگاہ کے دروازے حلال زادے ہوں یا نہ ہوں، سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوں۔ کیا پتا کس وقت کس کے دل میں حیا و ایمان کی وہ رمق آ جائے کہ وہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، کیا پتا کس لمحہ کس کے دل میں وہ ہدایت کا چراغ روشن ہو جائے، کس لمحہ اس کے وجود میں یہ انقلاب آ جائے اور ہماری بارگاہ میں آ کر خدا کی وحدانیت کا اقرار کرے، رسول کی رسالت کا اقرار کرے اور ائمہ کی ولایت کا اقرار کرے۔ یہ دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو یہ تو اس کی رحمت واسعہ اپنی جگہ، جن کو ولایت دے کر اس روئے زمین پر بشر کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا، ان کی وسعت قلبی، ان کی ظرفیت، ان کے ذہن کی گشادگی، ان کے سینے میں لوگوں کے لیے محبتیں، اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے۔ کہا انسان جیسا بھی ہو، ہمارا دشمن ہو، ہمارا چاہنے والا ہو، جیسا بھی ہو، آ جائے، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے۔ اور خدا بند عالم اس آیت میں فرما رہا وَإِذَا سَأَلَكَ، اے رسول، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرا کوئی بندہ آ کر تم سے میرا پتہ پوچھے، اپنے حبیب سے، رسول سے خدا مخاطب کرے کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی بندہ آئے اور میرا پتہ پوچھے کہ بولو خدا کہاں ہے، خدا کون ہے، خدا کیسا ہے اور کہاں ہے۔ میرا پتہ اگر تم سے کوئی پوچھے تو کہہ دو فإنی قریب، میں تمہارے بالکل نزدیک بیٹھا ہوں، میں تمہارے بالکل نزدیک بیٹھا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اگر کوئی پکارنے والا ہو تو میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی پکارنے والا ہو، کوئی مجھے پکارے، بس کوئی مجھے پکارے، کوئی میری بارگاہ میں آئے اور مجھ سے طلب کرے، مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا پر لبیک کہتا ہوں۔ کتنا بڑا مہربان کریم پروردگار ہے۔ گناہ کرتا ہے انسان، معصیت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، قرآن کی بڑی بڑی آیتوں کی توہین کرتا ہے، انکار کرتا ہے سرے سے، کہا میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، میں اس چیز کو نہیں مانتا، میں اس چیز کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، بہت دور نکل جاتا ہے معرفت سے، بہت دور نکل جاتا ہے معنویت سے، آلودہ ہو جاتا ہے مادی دنیا میں، اور پھر پلٹ کے آتا ہے، خدا کہتا ہے آ جاؤ، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، میں تمہاری پکار پر لبیک کہوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آ جاؤ میری بارگاہ میں، جھکاؤ اپنی پیشانی، جھکاؤ اپنے اس خطاکار وجود کو، جھکاؤ اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو، اپنے وجود کو رکھو زمین پر، رکھو اپنے سر کو سجدے پر، اور پکار کے کہو کہ پروردگار میں آیا ہوں۔ تم ایک پکار کے کہو گے، ایک قدم میری طرف بڑھاؤ گے، میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھاؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ مگر شرط یہ ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ ایک قدم بڑھائیں اللہ کی طرف، تو رب کائنات 10 قدم بڑھا کر اس انسان کا ہاتھ اس طرح تھامتا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی سعادت کی ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت کی زندگی بھی سعادت کی ہو جاتی ہے۔ ایک لمحے کی ضرورت ہے، بس ایک لمحہ۔ دیکھیں ایک جوان تھا، ایک جوان، پیغمبر خدا کا زمانہ، ابتدائے اسلام کا زمانہ، پیغمبر خدا جب اسلام کو اس روئے زمین پر
اسلام کی اشاعت میں مصروف تھے، لوگ تازہ تازہ مسلمان ہو رہے تھے، نئے نئے اسلام کے دائرے میں آ رہے تھے۔ پیغمبر خدا مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا سامنے ایک جوان ہاتھ میں شراب کا پیالہ لے کر شراب پی رہا، ایک خوبصورت جوان صالح، بہت اچھا جوان جو شعور رکھتا ہے، فکر رکھتا ہے، گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، شراب ہاتھ میں لے کر پی رہا تھا۔ سامنے سے جمال رسالت کو دیکھا، نور رسالت کو دیکھا کہ رسول خدا اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اب اس جوان نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، نہ بھاگنے کی کوئی جگہ ہے، نہ نکلنے کا کوئی راستہ ہے، بند گلی ہے، بالکل کونے پر کھڑا ہے، رسول خدا تشریف لا رہے ہیں، سامنے سے رسول آ رہے ہیں، پیچھے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، دائیں بائیں کوئی راستہ نہیں ہے، پریشان ہو گیا، دل ہی دل میں دعا کیا۔ ایک مرتبہ گلاس کو دیکھا، شراب کو دیکھا، اور ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے دل میں ارادہ کر لیا، کہا پروردگار رسول خدا کا نور مبارک آ رہا ہے، اگر آج تو نے، دیکھے جوان دل میں خلوص اس کو کہتے ہیں، اخلاص کی دعا، توجہ کیجیے، اخلاص کی دعا خدا اسی وقت قبول کر دیتا ہے، مگر اخلاص کے ساتھ، اور سب بالکل ٹوٹ کر کرنا چاہیے دعا، بالکل ٹوٹ کر، یعنی اس طرح انسان اپنے من میں ڈوب جائے اور اتنا ڈوب کر کرے کہ اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے، پھر خدا اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس جوان نے شراب کو دیکھا اور ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں سوچا پروردگار سامنے سے نور رسالت آ رہا ہے، اگر آج تو نے مجھے رسول کے سامنے شرمندہ ہونے سے اگر بچایا تو میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں اور تیرے رسول کی عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں دوبارہ شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جیسے ادھر جوان نے دل میں ارادہ کر لیا، ہاتھ میں موجود شراب کو رب کائنات نے سرکے میں تبدیل کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ تو ہاتھ میں جو شراب کا کاسا تھا وہ شراب بدل گئی سرکے میں۔ رسول خدا بالکل قریب پہنچے، جوان نے سر جھکایا، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اب جواب سنیں گے رسول خدا کا؟ اس نے سوال کیا، اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر خدا کا درود و سلام ہو۔ رسول خدا نے جواب دیا وعلیک السلام یا عبد الصالح۔ اللہ اکبر! ایک شراب پینے والے جوان کو رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ وعلیک السلام یا عبد الصالح، اے اللہ کے مخلص بندے تم پر بھی خدا کا درود و سلام ہو۔ عبد الصالح کا مطلب آپ زیارت میں پڑھتے ہیں، مولا قمر بنی ہاشم کے لیے اب یہ جملہ پڑھتے ہیں، ابو الفضل العباس کے لیے پڑھتے السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، سلام ہو تم پر اے اللہ کے مخلص بندے عبد صالح المطیع للہ ولرسولہ، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اور رسول کی اطاعت کرنے والا ہے۔ آپ حضرت عباس کی زیارت میں پڑھتے ہیں، جملہ کہا رسول خدا نے وعلیک السلام یا عبد الصالح، کہ اللہ کے مخلص بندے تم پر بھی اللہ کا درود و سلام ہو۔ اور پھر رسول خدا نے مسکرا کر اس جوان کے چہرے پر نگاہ دوڑائی، کہا تیری توبہ، رسول تو جانتے ہیں علم رسالت سے کہ رب کائنات نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، اور میں رسول ہونے کے عنوان سے، اللہ کا نبی ہونے کے عنوان سے، وحی الہی کا منبع ہونے کے اعتبار سے میں تمہیں بشارت اور خوشخبری دیتا ہوں۔ ابھی جبریل میرے پاس آ کر یہ بشارت دے کر گیا ہے کہ اس جوان سے کہہ دو کہ اس کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ لیکن شرط یہ ہے اذا دعان، مگر آئے، کوئی آئے خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائے، جھکائے اپنے وجود کو، مانگے اللہ سے، دے گا اللہ، رب کائنات ضرور عطا فرمائے گا۔ اپنے اس خطا کار وجود کو ایک مرتبہ اس کی بارگاہ پہ لانے کی دیر ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے وجود کو لے کر آتا ہے اس پروردگار کی بارگاہ میں اور مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کی دعا مستجاب ہو جاتی ہے، اس کی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح کسی صاحب نے کہا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں لیکن کبھی وہ اجابت ہوتی نہیں ہے، کبھی وہ قبول ہوتی نہیں ہے۔ تو ایک سائل بھی آ کر کے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی خدمت عالیہ میں آ کر کے زانو یہ ادب دے کر کے بیٹھا، کہا فرزند رسول مجھے کوئی دعا تعلیم فرمائے۔
کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا مجھے کوئی دعا تعلیم فرمائے. کہ تمہارے پاس قرآن ہے؟ کہاں یہ اپنا رسول اللہ قرآن ہے. کہا پورا قرآن دعا ہے تمہارے لیے. کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا تم پورے قرآن کو ذرا رکھے، صرف سورہ حمد کو اٹھائیں. سورہ حمد جو صبح سے شام ہم پڑھتے ہیں، سورہ حمد. اس سورہ حمد کو اگر تم 7 مرتبہ پڑھ کر کسی مرے ہوئے مردے پر دم کرو تو وہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاتی ہے وہ میت. سائل گھبرا گیا کہ رسول یہ اپنا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کہاں 7 مرتبہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم 3 مرتبہ خلوص سے سورہ حمد پڑھ کر میت پر دم کر دو تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے زندہ ہو جائے. سائل کی گھبراہٹ میں اور اضافہ ہو گیا، وہ پریشان ہو گئے کہ اپنا رسول اللہ کیا 3 مرتبہ پڑھنے سے میت زندہ ہو جائے گی؟ کہا نہیں، تم صرف 1 مرتبہ بھی سورہ حمد میت کے اوپر پڑھ کر دم کر دو تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گی. وہ قدموں پہ گر پڑا. کہا یا اپنا رسول اللہ فرزند رسول ہم تو پورا قرآن پڑھ کر دم کرتے ہیں، کبھی میت نے کروٹ بھی نہیں بدلی، آپ تو اس کو زندہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. پورا قرآن، صرف سورہ حمد نہیں، پورا قرآن پڑھ کر ہم دم کرتے ہیں، مگر میت نے کبھی کروٹ بھی نہیں بدلی، سانس تک بھی نہیں لی، اس کی ایک پلک بھی نہیں ہلی. تو مولا غضبناک ہو گئے. سائل کے چہرے پر مولا نے نگاہ ڈالی. کہا کہ اے پوچھنے والے تو انصاف نہیں کر رہا. قرآن کی عظمت اور اللہ کی آیتوں پر کبھی شک مت کرنا. قرآن کی عظمت اپنی جگہ باقی ہے. اللہ نے جو اسم اعظم قرآن میں رکھا، خداوند عالم نے جو مقام قرآن کو عطا کیا، خداوند عالم نے جو وزن قرآن کو عطا کیا، خداوند عالم نے قرآن کو جس معجزے کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اس کا معجزہ اپنی جگہ پر باقی، اس کی کرامت اپنی جگہ پر باقی، اس کا اثر اپنی جگہ پر باقی ہے. اگر قرآن پڑھ کر میت نہیں اٹھتی ہے، اس پہ اثر نہیں ہوتا ہے تو قرآن کی غلطی نہیں ہے، غلطی تیری زبان کی ہے. زبان کی طہارت نہ ہونے کی وجہ سے کام خراب ہوتا ہے. اگر زبان میں طہارت ہو اور قرآن کی تلاوت ہو تو دیکھو میت کیسے نہیں اٹھتی. یہ زبان کی غلاظت، زبان کی نجاست اور عدم طہارت کی وجہ سے یہ آیتیں اس پر اثر نہیں کر رہی ہے، کیونکہ قرآن پاک و پاکیزہ ہے. ان لفظوں کی ادائی کے لیے پاکیزہ زبان کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو زبان میں طہارت چاہیے دعا کی مقبولیت کے لیے. کہ ہم شکوہ کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمیں ذرا ایک لمحہ کے لیے اپنی خبر لینی چاہیے. ہماری مادی زندگی میں جب تک شرائط پورے نہیں ہوتے کوئی کام ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو معنوی زندگی میں اللہ کے لیے کیسے قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ دعا کی اپنی شرائط ہیں، دعا کی اپنی شرائط ہیں، وہ ساری شرائط پوری ہونی چاہیے. 1 2 3 4 5 6 جتنی بھی شرائط بیان کی ہے وہ ساری شرائط پوری ہوں اور پھر انسان دعا کرے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں جاب کے لیے، ایڈورٹائزنگ ہو گئی کہ فلاں جگہ پر اتنی جابس آ گئی ہیں، آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس وہاں جمع کراتے ہیں، وہاں پر اسناد آپ سے مانگا گیا ہے، ڈاکومنٹس آپ سے مانگے گئے ہیں کہ فلاں سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، فلاں ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے، فلاں ایکسپیرینس آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ آپ کی سی وی ہونی چاہیے، یہ آپ کے سارے کاغذات کلیئر ہونے چاہیے، فلاں جگہ کی آپ کے پاس مائگریشن ہونی چاہیے. جتنے بھی قوانین بیان کیے گئے، جتنے بھی ضوابط و شرائط بیان کیے گئے، ان تمام شرائط کو جمع کر کے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ قبول ہو جائیں گے. آپ کو ٹیسٹ پہ بٹھا دیا جائے گا، آپ کو وائوا کے اوپر بٹھا دیا جائے گا. جب آپ سلیکٹ ہو جائیں گے تو میرٹ کی بنیاد پر آپ اس سیٹ کو لے سکتے ہیں، کور کر سکتے ہیں. لیکن اگر ڈاکومنٹس ٹھیک نہیں ہے، جو مانگے گئے تھے 6 پوائنٹس تھے یا 8 پوائنٹس تھے، اس میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی اگر مس ہو جاتا ہے تو آپ میرٹ پر نہیں اترتے. آپ کے کاغذات ردی کی ٹوکری پہ ڈال دیا جاتا ہے. وہ ادھر جو پاس ہو جاتے ہیں، جو منظور ہو جاتے ہیں، ان ڈاکومنٹس میں آپ کے کاغذات نہیں جاتے. تو ہماری مادی زندگی میں شرائط پورے نہ ہو تو آدمی ریجیکٹ ہوتا ہے. کیا معنوی زندگی میں رب کائنات نے دعا کے لیے جو شرائط قرار دی ہیں، ان شرائط کی کمی کے ساتھ ہم دعا کریں گے تو کیا خدا کی بارگاہ میں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی. تو ہمیں سوچنا چاہیے، مادی زندگی پریکٹیکل ہے اس معنوی زندگی کو سمجھنے کے لیے. تو مادی زندگی میں جو چیزیں ہم انجام
देते हैं। अब हमारा ज़हन तस्लीम नहीं करता कि एक आदमी को हमने कहा कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये तो मैट्रिक पास भी नहीं है, तो हम कैसे इसको इस सीट में बिठाएं? आपने रिजेक्ट कर दिया। दूसरे को कह दिया, उसने भी सर हिला के कहा हाँ ये बात आपकी ठीक है। तीसरे से कहा, उसने भी कहा बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ये बंदा मेरिट पे नहीं उतरता। अब जब ये दुआ हम करते हैं अइम्मा ताहिरीन की बारगाह में, जनाब ज़हरा की खिदमत में, आपने ज़हरा को वसीला बनाकर दुआ किया, ज़हरा ये मर्ज़िया आपके अमल पर नजर करती है, कहा ये तो बहुत बड़ा गुनहगार आदमी है। तो दूसरी शख्सियत देखने के बाद शराइत दुआ इसके अंदर मौजूद नहीं है। रब कायनात की बारगाह में जब फरिश्ते मुलाहिदा करते हैं, खुदा से कहते हैं परवरदिगार इसकी दुआ में ये शराइत नहीं है, इसकी दुआ में ये शर्त नहीं है, इसकी दुआ में ये शर्त नहीं है, तो वह कबूलियत की बारगाह तक नहीं जा सकती। जब आप करप्शन के लिए तैयार नहीं है तो रब कायनात की बारगाह में कैसे करप्शन हो सकता है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वहां करप्शन का कोई तस्वुर नहीं है। बहुत से लोगों ने एक गंदा नजरिया पैदा कर दिया शफाअत और तवस्सुल को बअनवान करप्शन। तवस्सुल, शफाअत यानी करप्शन। बंदे बैठे हुए हैं बहुत से गुनहगार, दो बंदों ने तवस्सुल कर लिया इम्मा से, वो जन्नत में गए, दो ने तवस्सुल नहीं किया, वो जहन्नम में चले गए। गलती सबने की है तो पता चला वहां भी सिफारिश चलती है, वहां भी करप्शन है। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये इस हकीकत, उस मानवी जिंदगी की उस हकीकत को इस मादी और मेली जिंदगी की इस हकीकत के साथ इसको क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं, टैली कर रहे हैं, जी की खुद गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो दुआ राज जिंदगी है। दुआ हमारे लिए इस हद तक जरूरी है, इस हद तक अइम्मा ताहिरीन की जिंदगियां, एक एक मासूम शख्सियत की जिंदगी का आप मुतालिया करें, आपको नजर आ जाएगा कि किस हद तक दुआ के अंदर, किस हद तक डूब कर खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, अपने आप को कितना पस्त करके दुआ करते हैं, अपने आप को कितना झुका कर दुआ करते हैं। मौला कायनात की दुआ, इलाही क़ल्बी महजूबुन व अमली मायूब। अल्लाह अकबर। अली जैसी शख्सियत पाए मुबारक से तीर निकाले हालत नमाज में तो अली को पता भी ना चले, इस हद तक इबादत करने वाले। और खंदक के दिन उसकी एक ज़रबत अली यौमल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सक़लैन। खंदक वाले रोज अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। वो अमीरुल मोमिनीन। सय्यद सज्जाद से किसी ने पूछा कि मौला आप बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं, तो सय्यद सज्जाद नाराज हो गए और अपने छोटे बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर से फरमाया, बाकिर बेटा वो सहीफा लेकर आओ जिसमें दादा अली की नमाजें लिखी हुई हैं। वो सहीफा लाया गया, सहीफे को खोलकर साइल के सामने रखा, उसकी आंखों के सामने रखा, कहा देखो तुम मेरी नमाजों की बात करते हो, मेरे दादा अली की इबादतों पर जरा निगाह करो। इस कायनात में कोई सानी हो ही नहीं सकता जो अली के बराबर की नमाजें अदा करे, जो अली की तरह अल्लाह की बारगाह में इबादत करे। वो मौला कायनात जिनकी इबादत का ये हाल है, ये अजमत है, वो मौला फरमाते इलाही क़ल्बी महजूबुन, ए परवरदिगार मेरा दिल गुनाह की वजह से पर्दों के अंदर चला गया है। अल्लाह अकबर। इलाही क़ल्बी महजूबुन, मेरे दिल के ऊपर गुनाह के पर्दे आ गए। एक पर्दा नहीं, कई पर्दे आ गए। महजूब, पर्दों के अंदर चला गया है मेरा दिल। वह अमली मायूब, और मेरा अमल दागदार हो चुका है, मेरा अमल ऐबदार हो चुका है, मेरे अमल में ऐब आया है। वह नफ्सी मगलूब, मेरा नफ्स मगलूब हो चुका है। वह हवाई गालिब, और मेरी ख्वाहिशात उसके ऊपर गालिब आ चुकी है। फ़कैफ़ हीलती या सत्तार अल अयूब, एक गुनाहों के ऊपर पर्दा डालने वाले परवरदिगार, एक गुनाहों को छुपाने वाले पर कितना करीम परवरदिगार है, कितना पर सत्तार अल अयूब, वो ऐबों को छुपाता है। हम ऐबों को जाहिर करते हैं, बल्कि जिसमें कोई ऐब नहीं है वो भी ऐब बनाकर पेश करने वाले हैं हम। जो ऐब उसके अंदर है वो तो बता ही देंगे, लेकिन जो ऐब नहीं है वो भी जाहिर करने वाले हैं। लेकिन उसकी सिफत सत्तारुल अयूब है। मैं गुनाह करता हूं, आपसे जाहिर नहीं करता, आप गुनाह करते हैं, मुझसे जाहिर नहीं करता। कितना करीम परवरदिगार है। बाप गुनाह करता है, बेटे को नहीं दिखाता, बेटा गुनाह करता है, बाप को नहीं दिखाता, ताकि बाप और बेटे के तवाजुन में खराबी पैदा ना हो जाए, भाई और भाई के तवाजुन में खराबी पैदा। कितना करीम परवरदिगार है।
اس خالق کی بارگاہ میں علی جیسی شخصیت یہ کہے کہ میرا دل گناہوں کے پردوں میں چلا گیا ہے، میرا عمل داغدار ہو چکا ہے، میں خواہشات مجھ پر غالب آ چکے ہیں، اغفر ذنوبی کلھا، پروردگار علی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا علی گناہ کرتا ہے؟ وہ تو معصوم ہے، معصوم گناہ کرتا نہیں ہے، گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، معصوم کی صفت یہی ہے، تعریف یہی ہے کہ گناہ نہیں کرتا۔ تو مولا کائنات کی تواضع کی دلیل ہے کہ مولا خود کو خدا کی بارگاہ میں کس حد تک تواضع کے ساتھ جھکا کر پیش کرتا ہے۔ قلبی محجوب۔ تو ائمہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، وہ شخصیتیں جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ساری چیزیں ہیں، قسیم النار والجنہ ہے، لولاک لما خلقت الافلاک کے مصداق ہے، وہ شخصیتیں اپنے آپ کو جھکا کر پیش کرتی ہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا کیا مقام ہے؟ تو ہمیں کتنا اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں جھکانا چاہیے، کس حد تک تواضع کرنا چاہیے، کس حد تک گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ائمہ کی ساری زندگی نمونہ عمل ہے۔ وہی سید سجاد کا جملہ کہ مدینے سے لے کر کربلا تک، کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک، اور شام سے پلٹ کے مدینے تک میری پھوپھی زینب نے کسی ایک مرحلے میں بھی نماز شب کو قضا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ انت معلمۃ، انت عالمۃ غیر معلمہ۔ پھوپھی زینب آپ تو بغیر استاد کے عالمہ ہیں، کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پڑھانے کے لیے۔ اور یہی زینب کبریٰ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا۔ ملعون پوچھتا ہے زینب سے، بتا زینب تمہیں کیسے لگا؟ تیرے حسین کو ہم نے قتل کر دیا، تیرے علی اکبر کے سینے پر ہم نے برچھی ماری، تیرے عباس کے بازو ہم نے قلم کیے، تیرے خیموں کو ہم نے آگ لگا دیا، 6 ماہ کے بچے کو بھی ہم نے ذبح کیا، جنازوں کے اوپر ہم نے گھوڑے دوڑائے، خواتین کے سروں سے چادریں نو کے نیزے کے ذریعے ہم نے اٹھا لیا، چادریں نیزے پر لہراتی رہی، شہداء کے سر نیزوں پر بلند رہے۔ بتاؤ تمہیں کیسا لگا؟ طنز کر رہا ہے زینب کبریٰ کی خدمت، طعنہ دے رہا ہے علی کی بیٹی کو، طنز ہے۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ جھکی ہوئی کمر تھام کر سر اٹھاتی ہے اور علی کے لہجے میں خطبہ دیتے ہوئے زینب فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اچھائی کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم نے جو بھی دیکھا اچھا دیکھا۔ قتل حسین اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے، علی اکبر کا سینہ قرآن کے چہرے کو بچاتا ہے، عباس کے بازو علم اسلام کو سربلندی عطا کرتا ہے، علی اصغر کا خون اسلام کی عظمت کو بلند کرتا ہے، اور ہماری چادروں کی قربانیاں قیامت تک آنے والی خواتین کے سروں پر چادروں کی حفاظت کرتی ہے۔ ہم نے چادریں قربان کی ہے آنے والی امت محمدیہ کی ناموس کے پردوں کی حفاظت کے لیے۔ تو اگر کوئی خاتون اپنے سر پر آج چادر رکھتی ہے، حجاب کرتی ہے، پردہ رکھتی ہے، برقع پہنتی ہے، چادر پہنتی ہے، تو ہمیشہ اس کا احترام کریں، کیونکہ یہ زینب کی امانت ہے، یہ سکینہ کی امانت ہے، یہ ام کلثوم کی امانت ہے۔ قیامت کے دن زینب کے سامنے فخر کریں گی آپ، شہزادی ہم نے آپ کی امانت کا خیال رکھا، آپ نے اپنی چادر کی قربانی دی ہمارے پردے کی حفاظت کے لیے، ہم نے کبھی اس پردے کو بے اہمیت قرار نہیں دیا، ہم نے اس پردے کو اہمیت دیا۔ اور قیامت کے دن فخر سے کہہ سکتے ہیں۔ عزاداروں کا روایت ملتی ہے کہ مختار ثقفی زندان میں تھے، لایا گیا مختار کو دربار میں،
تاکہ آل رسول کا تماشا دکھایا جائے۔ مختار ثقفی کے دل میں آل محمد کی محبت و مودت بھری ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ زنجیروں میں باندھ کر مختار ثقفی کو دربار کے اندر لایا گیا تو مختار کے سامنے یہ کہا گیا کہ آل رسول کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ جملہ سنا، دربار میں آنے کے بعد مختار نے زنجیروں کا حلقہ توڑ دیا، کسی کی کمر سے تلوار کو کھینچا اور اس ملعون کے سامنے جا کر مختار نے کہا، اے ملعون، کیا تو نے میرے مولا حسین کو قتل کر دیا؟ کیا تو نے علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری؟ کیا تو نے علمدار کے بازو قلم کیے؟ کیا تو نے سکینہ کو تماچے مارے؟ کیا تو نے سجاد کے گلے پہ توک ڈالا؟ جب تلوار لے کے مختار آگے بڑھے تو ملعون نے کہا، مختار پلٹ کے دیکھو تمہارے پیچھے کون کھڑا ہے۔ مختار پلٹ کے دیکھنا چاہتے تھے، ایک کمزور سا ہاتھ مختار کے کاندھے پر آیا اور کہا، مختار پلٹ کے مت دیکھنا، پیچھے زینب رضا کھڑی ہے، ام کلثوم رضا کھڑی ہے۔ وسيعلم الذين ظلموا حق على محمد أي منقلب ينقلبون فيا ليتنا كنا معكم سيدي والله فنفوز فوزا عظيما نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اللہ۔ پروردگار اس عزاداری کو، ان آنسوؤں کو، اس ذکر مصائب کو قیامت کے دن زاد راہ آخرت قرار دے یا اللہ۔ پروردگار ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی حقیقی معنوی تربیت کی توفیق عطا فرمایا اللہ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد آج کی اس مجلس پر حضرت فاطمہ زہرا کی نظر مرحمت ہو یا اللہ۔ پروردگار قلب مطہر امام زمانہ ہم سب سے راضی و خوشنود فرمایا اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ماتم حسین۔